السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں بھائیو دوستو، آپ لوگوں کا ہماری چینل اسلامک بینر میں تہہ دل سے ویلکم کرتا ہوں، خوش آمد کرتا ہوں۔ دوستو آج کا ہمارا ایپیسوڈ جو ہے وہ کوئز کے اوپر ہے۔ آج ہم اور 10 کوئز آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو ویڈیو کے اندر بنے رہیے، لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر لے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو چلیے وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ۔ آج کے ہمارے جو ہے کوئز سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کا سب سے پہلا ہمارا کوئز اور سوال ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے برس تک رہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے برس تک رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 برس تک رہے۔ تو دوستو آج کا ہمارا دوسرا کوئز اور دوسرا سوال ہے کہ مشہور شاعر اور صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ مشہور شاعر و صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ تو دوستو اس کا جواب ہے کہ مشہور شاعر و صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے۔ مشہور شاعر و صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے۔ تو دوستو آج کا ہمارا تیسرا سوال ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے کتنے صحابہ کرام کو خلیفہ راشدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ عشرہ مبشرہ میں سے کتنے صحابہ کرام کو خلیفہ راشدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ کرام کو خلیفہ راشدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ کرام کو خلیفہ راشدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو آج کا ہمارا چوتھا کوئز ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات تک نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ ہاں دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ تو آج کا ہمارا 5واں انٹرسٹنگ سوال ہے کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی نے کہاں وفات پائی، کہاں انتقال ہوا؟ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں وفات پائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق میں وفات پائی۔ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق میں وفات پائی۔ تو آج کا چھٹا سوال ہے کہ سورہ حدید کس پارے میں ہے؟ سورہ حدید کس پارے میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورہ حدید 27ویں پارے میں ہے۔ آج کا 7واں کوئز ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عدی بن حاتب کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے عدی بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عدی بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ تو دوستو آج کا جو ہمارا 8واں سوال ہے کہ مؤتہ کا علاقہ کس ملک میں واقع ہے؟ مؤتہ کا علاقہ کس ملک میں واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مؤتہ کا علاقہ ملک شام میں واقع ہے۔ مؤتہ کا علاقہ ملک شام میں واقع ہے۔ تو آج کا 9واں سوال ہے کہ غزوہ حنین کا واقعہ کس سن ہجری میں پیش آیا؟ غزوہ حنین کا واقعہ کس سن ہجری میں پیش آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ حنین کا واقعہ سن ہجری 8 میں پیش آیا۔ غزوہ حنین کا واقعہ سن ہجری 8 میں پیش آیا۔ تو آج کا لاسٹ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو، ان کے فادر کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟
قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آذر یعنی بت تراش کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آذر یعنی بت تراش کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے 10 کوئز، بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی مزیدار، نالجبل ہمارے آج کے کوئز تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈس کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا۔ تو چلے انشاءاللہ نیکسٹ اور کوئز ہم لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔